ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں نے تراویح کے سلسلے میں ایک سوال پوچھا ہے کہ تراویح کی نماز کی نیت کس طرح سے کرنی ہے؟ اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو کیا نیت کرنا؟ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو کس طرح نیت کرنا؟ اور اگر خود امام بن کر کے نماز پڑھا رہا ہو تو اس وقت کیسے نیت کرنا ہے؟ تینوں چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے ابھی بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اکیلے تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں جماعت چھوٹ جاتی ہے، یا جیسے آج کل لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے تو آدمی گھر پر اکیلا ہے اور وہ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو نیت اس طرح کرنا، اکیلا آدمی، منفرد آدمی نیت اس طرح کرنا تراویح کی کہ میں تراویح کی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے منہ طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ بس اس طریقے سے نیت کر لینا ہے۔ جب بھی اکیلے نماز پڑھے تراویح کی تو اس طرح نیت کرنا، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس طرح نیت کرے کہ میں تراویح کی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے منہ طرف کعبہ شریف کے، تابع اس امام کے، اس طرح سے نیت کر لینا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی خود تراویح میں امام بن کر کے نماز پڑھا رہا ہو تو اس کو نیت کس طرح سے کرنا ہے؟ تراویح کی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتا ہوں اور میں تراویح کی نماز پڑھاتا ہوں، اس طرح سے نیت کر لے۔ اب اگر آپ کے پیچھے، یعنی آپ امام ہیں تراویح میں اور آپ کے پیچھے مردوں کے علاوہ عورتیں بھی تراویح میں شامل ہیں، تو آپ کو نیت کرتے وقت عورتوں کی بھی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں میرے پیچھے موجود عورتوں کا بھی امام ہوں، اس طرح سے نیت کر لیں۔ تو ملا کر کے نیت کس طرح سے کریں گے؟ میں تراویح کی 2 رکعت سنت مؤکدہ نماز پڑھتا ہوں اور مرد اور عورتوں کی تراویح کی نماز پڑھاتا ہوں یا ان کی امامت کرتا ہوں، اس طریقے سے نیت کر لیں گے تو آپ کی نیت بالکل درست ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، زبان سے ان الفاظ کا کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں آپ خیال کر لیں کہ میں تراویح کی 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، تو آپ کا یہ خیال کر لینا کافی ہے، باضابطہ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ دل میں صحیح طریقے سے ارادہ کر نہیں پاتے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض لوگوں کو سمجھ میں تو آتا ہے لیکن وہمی ہوتے ہیں، دل میں پتہ نہیں کیا کہا کیا نہیں کہا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دل سے وہم کو ختم کرنے کے لیے زبان سے بھی اگر نیت کے الفاظ کو دہرا لیا جائے، نیت کے الفاظ کو کہہ لیا جائے تو بہت اچھا ہے، تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی وہم باقی نہ رہے۔ اور فرض نمازوں کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح سے نیت کرنا ہے۔ اکیلے پڑھیں تو تراویح میں جس طرح تراویح کا لفظ بولا تھا وہاں تراویح کے لفظ کو ہٹا کر فرض نماز کا لفظ بولیں، اور امام کے پیچھے ہوں تو وہاں پر ساری باتیں وہی بولیں، البتہ تراویح کی جگہ فرض نماز کا نام لے لیں، بس کافی ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔